مال کا شعر تھا کہ بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی معوز او بنل سیدھی تمام بو لہ بیس لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبدین رنگ تیرے محیط میں حباب شوق تیرا کرنا ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب بلکہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ برادران اسلام، اب قبلہ استاذ مکرم استاذ العلماء والفضلاء خلیفہ حضور اقصی حضور الامت پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب چشتی نظامی قدس سر العزیز، میری مراد استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد جمیل چشتی صاحب مدازر العالی، آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں آپ نے موبائل حسنہ سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں، اور آپ احباب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایک محبت بھرا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ العظیم صلو علی النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ تمام بھائی محبت و پیار کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ بار کے اندر محبت و پیار کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و صحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، سبحان اللہ، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، محترم و مکرم برادران عبدالرحمن صاحب، یہ خوش نصیب نوجوان لوگوں کو عزت ملتی ہے، دولت آ جاتی ہے، محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، رقص و سرود کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، گانا باجا ہوتا ہے، لوگوں کے کردار کو، ان کے اخلاق کو بگاڑا جاتا ہے، لیکن یہ نوجوان جب بھی محفلیں کی تو محبت مصطفیٰ کی، ماشاءاللہ، کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کے حبیب کی محبت بیٹھ گئی۔ حضور کی محبت ہمارا اصل ایمان ہے، اور حضور فرماتے ہیں ادبوا اولادکم بثلاثۃ خصال، تین چیزیں اپنی اولاد کو سکھا دو، جب قیامت کا دن آئے گا وہ والدہ جو محبت سے ساتھ لگانے والی ہیں، جو پیار سے دیکھنے والے ہیں، تمہاری راہ کے اندر پلکیں بچھانے والے، جب ساتھ نہ دیں گے ساتھ چھوڑ جائیں گے، یہ تین کام تم کرتے چلے جاؤ، جب ساری دنیا ساتھ تمہارا چھوڑ دے گی، تمہارے دامن کو پکڑ کر جنت کی طرف میں لے جاؤں گا۔ کون سی تین چیزیں ہیں؟ تم اپنے نبی کی محبت اور اپنے نبی کی آل کی محبت اور قرآن کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دو۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی محبت، اس کی تعلیمات کے پر عمل پیرا ہونا۔ حضور کی محبت کیا ہے؟ ہم نے اولاد کو کیا سکھانا ہے؟ یہی کہنا پڑے گا نا کہ ہمارے محبوب وہ تھے جن کے چہرے کو چاند بھی دیکھ کر شرما جایا کرتا۔ ہمارے آقا مولا وہ تھے
جن کی انگلی اٹھتی تو چاند بھی دو شب ہو جایا کرتا۔ محبوب وہ تھے جن کی انگلی اٹھتی ہے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ محبوب وہ ہے اگر لعاب کے دادا کی نگاہ کے اندر جاتا ہے پہلے سے بھی زیادہ حسن بڑھ جاتا ہے۔ یہ چیزیں، یہ کمال، یہ محبت حضور کا لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھانا ہوگا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ بات میرا مقام، میرا مرتبہ لوگوں کے اندر تم بٹھاتے جاؤ، جب قیامت کا دن آئے گا ساری دنیا ساتھ چھوڑ جائے گی، لیکن میری محبت کے گیت گانے والے، میری نعت پڑھنے والے، میری محبت کا درس دینے والے، میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے، دنیا ساتھ چھوڑ جائے گی لیکن ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ تجھے منزل مقصود تک پہنچا کر اللہ کے حضور تجھے عرفان عطا فرمائے۔ سبحان اللہ تبارک و تعالی ایسے نوجوانوں، ایسے لوگوں کی زندگیاں دراز کرے کہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کے حبیب کا مقام اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام یاد رکھیں، کائنات کے اندر سب سے افضل ترین ذوات، نفوس، انسان انبیاء کرام علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں علیہ السلام کی زندگی تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان کا مقصد و مدعا لوگوں کو ہدایت کرنا، ان کا ٹوٹا ہوا تعلق خدا سے وابستہ کرنا۔ لیکن اس چیز کے لیے جتنے بھی انبیاء کرام پہلے تشریف لائے وہ کسی خاص قوم کے لیے نبی بن کر آتے اور اسی قوم کے لیے ان کی اتباع کرنا ضروری ہوتا۔ جب وقت گزر جاتا دوسرا نبی آتا تو اس کی اتباع کرنا ضروری ہو جایا کرتا تھا، پہلے نبی کی شریعت ختم ہو جاتی، اور جو بھی نبی جس قوم کی طرف آتا اس کے علم و عرفان کے اوپر، اس کی زبان کے اوپر اس کو ہولڈ ہوتا، جو بھی نبی جس قوم کی طرف آتا۔ لیکن پہلے نبی آئے خاص وقت کے لیے، ان کی شریعت سے چلتی ہے، خاص قوم کے لیے آئے اور خاص اجازات لے کر آئے جن کی کوئی حد۔ اب ایک ایسے نبی کی ضرورت ہے، وہ کوئی ایک قوم، ایک محلے، ایک علاقے، ایک ملک کے لیے نہ ہو، انسان کے لیے نہ ہو، چرند پرند کے لیے نہ ہو، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے نبی بن کر آ رہا ہے۔ اس کے لیے انتخاب اللہ نے کیا تو آپ کی آقا مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ کے نبی کو ہمارے آقا مولا کائنات کے ذرے ذرے کے لیے نبی بن کر آئے۔ انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہو، عربی بولنے والے ہوں، اردو دان ہوں، پشتو بولنے والے ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں سب کی طرف آپ نبی بن کر آئے، اور ہر ایک کی زبان کے اوپر آپ کو دسترس اور ہولڈ۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کے پاس، اللہ کے حبیب کے پاس آتا، جس زبان میں وہ بات کرتا آپ اس سے افضل ترین صورت میں بات کرتے، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی ایسے لگتا ہے کہ ہماری زبان میں ہی نبی بن کر آئے۔ اور یہ ہے کہ جو نبی جس قوم کی طرف آتا ہے اس کے علم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے کوئی بھی امتی اپنے نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی بھی نبی امتی نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ اب ذرا دیکھو، آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کا چاند اور سورج طلوع ہوا اور اس کی روشنی قیامت تک پھیلتی رہے گی۔ قیامت تک آنے والے لوگ
سب کے گلے کے اندر اور کی گردنوں کے اندر اگر غلامی کا ارادہ ہے تو اللہ کے نبی کی غلامی کا ہے. ہر انسان اللہ کے نبی کا غلام ہے. لیکن آج کا غلام آپ ذرا دیکھیں کہ وہ زمین کے اوپر بیٹھ کر آسمان کی باتیں کر رہا ہے. یہ کس کی شان؟ اللہ کے نبی کے غلام کی شان ہے. تو پھر آپ خود اندازہ لگاؤ تو جس کے غلاموں کی یہ شان ہے اس آقا علیہ السلام کا اپنا مقام. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے نبی کی نگاہ کے سامنے ہے. ہر چیز اس کے سامنے عیاں ہے. کوئی انسان کا مقام آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. یہی وجہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز حضور کو جانتی بھی ہے, پہچانتی بھی ہے اور آپ کی غلامی کے اندر زندگی بسر کرتی ہے. تھوڑی تھوڑی باتیں بیان کرتا چلا جاتا ہوں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور جان رہی ہے, پہچان رہی ہے, اپنے غم اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں. وہ جانتے کہ یہ در وہ ہے جہاں غم کفور ہوتے ہیں. یہ در وہ ہے جس در کے اوپر جھولی پھیلانے والا خالی نہیں لوٹتا بلکہ گوہر مخصوص سے بھر کر لٹائے. آتا ہے حدیث پاک میں کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. تو ایک طرف سے ایک بھیڑیا نکلا, اس نے اس بکری کو پکڑا اور بھاگنا شروع کر دیا. چرواہے نے پیچھے دوڑ کر اپنی بکری چھڑا لی. مشکاہ شریف کی حدیث پاک. اب بھیڑیا جو ہے تھوڑا سا دور جا کر اس چرواہے کی رینج سے باہر ایک ٹیلے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے دم دبا کر, اتنی دور کہ اگر یہ چرواہا آئے بھی تو میں بھاگ جاؤں. اب وہ بھیڑیا کہتا ہے کہ اے چرواہے, جس رزق کی میں نے تلاش کی, جس کے لیے دوڑا, تو نے مجھ سے چھڑا لیا. یہ بات اس نے انسان کی طرح کی. چرواہا کہتا ہے دیکھو کہ آج کے بھیڑیے بھی انسان کی طرح باتیں کرتے ہیں. جب اس نے یہ حیرانگی کا اظہار کیا, تعجب کیا کہ ایک جانور انسان کی طرح باتیں کرتا ہے. جب اس نے یہ بات سنی, بھیڑیا کہنے لگا اے چرواہے, تو حیران اس لیے ہو رہا ہے کہ میں انسان کی طرح باتیں کرتا ہوں, بلکہ اس سے بھی حیران کن تعجب خیز بات یہ ہے کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک نبی رہتے ہیں. جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر آج تک, آج سے لے کر قیامت تک جو بھی اس نبی سے پوچھو وہ بتانے کے لیے تیار ہو. میرا انسان کی طرح بات کرنا کوئی ایسی بات کوئی نہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ اس پہاڑ کے دامن میں نبی رہتا ہے. اس سے جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک, آج سے لے کر قیامت تک اس سے کوئی بھی سوال کرو, پوچھو. آج سے 1400 سال بعد کی بھی بات پوچھو, وہ بتانے کے لیے تمہیں تیار ہے. جاؤ اس کے قدموں کے اوپر نچھاور رہو. اب اس کے دل میں کچھ روایات میں آتا ہے, بھیڑیے نے اس کو کہا کہ تم جاؤ. اس کے دل میں آیا دیکھو کہ میں پہلے تو اپنی بکریوں کے پاس تھا, چرا رہا تھا, حفاظت کر رہا تھا, تو میری بکریوں کو یہ چیر پھاڑ کر رہا. اب مجھے اتنے پیار سے درس دے رہا ہے کہ تم محمد کے پاس چلے جاؤ, اس نبی کے پاس جاؤ, تو پیچھے میری بکریوں کی پتہ نہیں کیا یہ خشر ہے. اب بھیڑیا کہتا ہے اے چرواہے, جانا تیرا کام ہو, غلامی مصطفیٰ اختیار کرنا تیرا کام ہوگا, پھر بکریوں کی چاکری کرنا ہمارا کام ہوگا. اب کیا ہے, وہ چرواہا اللہ کے نبی کے پاس پہنچا, اپنا پیغام اپنی بات سنانے لگا. جب سرکار کے سامنے سنا لی, آپ نے اس کی تصدیق بھی کر دی. جب واپس آیا دیکھا کہ وہی بھیڑیا
جو پہلے چیر پھاڑ کر رہا تھا اب اس کی بکریوں کی وہ چاکری کر رہا. اس نے شکرانے کے طور پہ ایک بکری بھی ذبح پا کر کے اس کو دی کھلائی. لیکن میرے دوستو یہاں جہاں جانور آپ کو جان رہے ہیں پہچان رہے ہیں اللہ کے نبی ہیں وہاں ایک بات اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا کہ دنیا والوں اگر عزت چاہتے ہو اگر مقام چاہتے ہو اگر آپ روح چاہتے ہو یہ انسانوں کے روح کے اندر جو بھیڑیے ہیں ان سے عزت آ چاہتے ہو مقام چاہتے ہو تو تمہیں غلامی مصطفیٰ اختیار کرنی ہوگی. عشق مصطفیٰ کی شمع دل کے اندر فروزب کر تو صحیح محمد عربی کا غلام بن کے دیکھ تو صحیح پھر وہ انسان جو تجھے نقصان دینے والے ہوں گے وہ بھیڑیے جو تیری عزت کو پائمال کرنے والے ہوں گے وہی پھر تمہارے گھر کی چاکری کرنا شروع کر دیں. آج بھی عزت کے متلاشیوں عزت ایسے نہیں ملیں گی. مقام یہ جگیرداری سے نہیں ان دولتوں سے نہیں ان فرق بوش عمارتوں سے نہیں ان افرادی گفتوں سے نہیں ہے. اگر عزت ملتی ہے مقام ملتا ہے تو غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے ملتا ہے عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ملتا ہے. آج ممتاز قادری جس کو کوئی نہیں جانتا تھا عشق مصطفیٰ کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے کائنات کے ذرے ذرے کا محبوب بنتا جا رہا ہے. آج کروڑوں لگا کر دکھاؤ تو صحیح اربوں لگا کر دکھاؤ تو صحیح کوئی بھی محبت کا دم نہیں بھرے گا لیکن غلامی مصطفیٰ اختیار کر کے دیکھو تو صحیح انسان تو انسان جانور بھی تمہاری غلامی کرتے چلے گا. سبحان اللہ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کو کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لو. وہ کہنے لگا کہ جناب ایک بات ہے ایسے نہیں ہے ایک بات ہے اس کو پورا کرو. کیا بات؟ وہ درخت جو دور نظر آ رہا ہے اس کو آپ کہیے کہ آپ کے پاس چل کر آئے پھر میں آپ کی بات مانوں گا ادروائز میں نہیں بات مانوں. آپ نے فرمایا پھر تم ایسا کرو جاؤ اس کو کہو کہ اللہ کا نبی تمہیں بلا رہا جاؤ جا کر یہی کہہ دو کہ اللہ کے نبی تجھے بلا رہے ہیں. اب بلانے والا تو یہودی جس کا تعلق کسی کے ساتھ نہیں تھا لیکن اس کے اندر کیا تھی حضور علیہ السلام کی محبت. جا کر پیام دیا درخت آگے گرا پیچھے گرا ادھر گرا جب جڑیں اکھڑ گئیں پھر وہ درخت آتا ہے تو اپنی شاخوں کو زمین کے اوپر گھسیٹتے ہوئے آ رہا ایسے نہیں آتا ٹکاتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے آتا ہے. آگر کہا السلام علیکم. یہودی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو یہ اجازت دے کر میں آپ کو سجدہ نہ کروں. سرکار نے فرمایا یہ سجدہ کرنا حرام ہے. میری شریعت کے اندر اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہم عورت کو کہتے اپنے مرد کو سجدہ کریں. یہ سجدہ کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. آج میرے دوستوں بزرگوں اگر کوئی قبر کے اوپر جاتا ہے کوئی سجدہ کرتا ہے یہ حرام ہے یہ غلط ہے. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی کر رہا ہے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ خود غلطی کر رہا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں جب اس یہودی نے یہ بات دیکھی پھر سرکار کے ہاتھوں کو بوسہ دیا آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور وہ درخت جو تھا وہ پھر سرکار نے اس کو حکم دیا واپس جا رہا. لیکن وہ آج کل کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی تم کھڑے ہو کر درود کیوں پڑھتے ہو یہ شرک ہے یہ بدعت ہے. درخت نے تمہیں بتا دیا کہ اے لوگو جب در مصطفیٰ کے اوپر حاضر ہو تو سر کو اٹھا کر نہیں جانا سر کو جھکا کر جانا. مقام ملے گا تو اس وقت ملے گا جب تیرا سر جھکے لیکن جب دنیا داروں کے پاس جاؤ تو اپنے سر کو اٹھا کر جایا کرو. جب اہل اللہ اور نبی کی بارگاہ کے اندر آؤ تو اپنے سر کو جھکا کر آیا کرو. سبحان اللہ. یہ سبحان ہر چیز جان رہی ہے تو اس کی غلامی بھی اختیار کر رہی ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبتیں تھیں درختوں کے اندر، جانوروں کے اندر، اور آپ کی اطاعت کرنا. لیکن میرے دوستوں آج ہماری بھی محبتیں ہیں، لیکن ایک صحابہ کی محبتیں تھیں کہ آپ کی محبت کا فیضان کیا ہے. ہماری زندگی سے کوئی چیز نظر نہیں آتی، اللہ کے حبیب کی کوئی سنت نظر نہیں آتی، محبت کا دعویٰ ہے لیکن کچھ بھی نظر نہیں. لیکن صحابہ کو دیکھیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا یہ کیا تم نے لے رکھا ہے؟ کوئی جہنم کے انگارے ہاتھ میں لیتے چاہتے. آپ نے یہ انگوٹھی اتاری تو نیچے پھینک دی. اب کیا تھا، سرکار یہ کہنے کے بعد چلے جاتے ہیں. صحابہ نے عرض کی یا حضور آپ ایسا کریں اس انگوٹھی کو اٹھا لیں، اپنے بیوی کے مسرح میں لے آئیں، اپنے کاروبار میں لے آئیں، اپنے بچی کے لیے لے جائیں. اللہ کے نبی نے آپ کو آپ کے استعمال سے منع تو کیا ہے لیکن اور کام سے منع نہیں کیا. اب صحابی رسول جس کے دل کے اندر محبت تھی، آپ نے فرمایا اے لوگوں کہ وہ چیز جس سے میرے محبوب روٹھ چکی ہے، خدا کی قسم اس کو اٹھانا تو کجا، اپنے مصرف کے اندر لگانا تو کجا، یہ نگاہ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی کہ یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے میرے مصطفیٰ کی نگاہیں پہ گئی ہے. ہماری زندگی کا حاصل صرف ایک بات ہے کہ ہمارے مصطفیٰ راضی ہو جائیں. تو جس چیز کے استعمال کے ساتھ میرا مصطفیٰ ناراض ہو جائے اس کو استعمال کے اندر لگانا تو کجا میں دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتا. یہ محبتیں ہیں تب جا کر مقام ملتا. آج ہم دیکھیں ہم مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کوئی ججمنٹ نہیں کر سکتا کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے یا کہ نہیں. تو میرے دوستو ہماری عزت، ہمارا مقام، ہمارا عزت و آبرو صرف اس بات کے اندر ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے سچے غلام بنتے جائیں، پھر ہمیں مقام ملے گا. ایک یہودی حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنانا، آپ کا چہرہ مورا بنانا، آپ کی سنت کو اپنانے کا مقام. ایک یہودی وہ کافر تھا، کہنے لگا ایک روز اپنے بال بچے کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، دوست احباب کے درمیان ہے، تو کہتا ہے میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ محمد کس طرح چلتے تھے. یعنی آپ کی چال کے اندر اتنی اٹریکشن، اتنی جاذبیت، اتنی لذت، اتنا پیار اور اتنا حسن کہ یہودی کے دل کو مول لیا. فریفتہ ہو رہا ہے توہین کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت کی وجہ سے. یہودی کہتا ہے میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ محمد چلتے کس طرح سے. جب اس نے چل کر دکھایا، اللہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میرے مصطفیٰ کی ادا کو ادا کر رہا ہو اور جہنم کے اندر جائے، اسی وقت ایمان کی دولت پیدا کر. تو میرے دوستو اگر یہودی یہ مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرے تو اللہ اس کو جہنم کے اندر بھیجتا نہیں. تو اگر ہم غلام مصطفیٰ ہو کر مصطفیٰ کی اداؤں کو ادا کرنا شروع کر دیں تو پھر ہمیں کتنا مقام ملے گا. اس کا انسان صبر سے. ایک بات بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں. یہ فرعون جو تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب اس کا مقابلہ ہونے لگا، اس نے جادوگر بلائے مقابلے کے لیے. جادوگر نے کہا کہ ہم موسیٰ کا مقابلہ تو کریں گے لیکن ایک بات، ایک شرط ہماری پوری کرو. کیا پوری کرنی ہے؟ جناب والا جو موسیٰ علیہ السلام لباس پہن کر آئیں، جو دستار پہن کر آئیں، جو لباس پہن کر آئیں، جس طرح کا جوتا پہن کر آئیں، اسی طرح کا ہمارا بھی سارا شکل و صورت اسی طرح ہونی چاہیے. وہی لباس ہو، وہی دستار ہو، اسی طرح کا. اب کیا ہے، لباس ان پہن کر آگے مقابلہ ہوا، لیکن مقابلے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوتے ہیں، فتح و نصرت ہوتی ہے. انہوں نے اپنے جتن تو سارے کر لیے
لیکن یہ فرعون کی طرف سے تھا۔ لیکن ہوا کیا، شکست کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس تمام وہ جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ علماء فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے اللہ پاک فرمانے لگے کہ اگرچہ کہ میرے نبی کے مقابلے کے اندر آ رہے تھے، اگرچہ ان کا تعلق میرے ساتھ نہیں، لیکن میرے محبوب نبی میرے محبوب بندے کی صورت بنا کر آگے ہیں۔ اب مجھے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے محبوب کا کوئی لباس پہن کر آئے اور اس کو میں جہنم کے اندر بھیج دوں۔ ارے اگر موسیٰ کی کوئی سنت کو ادا کرے، اس کا لباس پہن کر آئے، رب کی رحمت جہنم کے اندر بھیجتی تھی، تو میرے دوستوں بزرگوں، اگر ہم بھی اپنے چہروں مصطفیٰ جیسا بنا لیں، اپنے لباس کو مصطفیٰ جیسا بنا لیں، اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو مصطفیٰ جیسا بنا لیں، تو پھر مقام کتنا بھی نہیں۔ اس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے، اس کا تصور۔ یہ اللہ کے حبیب کے افعال بھی سیکھو، نعت مصطفیٰ بھی پڑھو، حضور کی عظمت کے گن بھی گاؤ، آداب بھی بجا لاؤ، اور ساتھ ساتھ سیرت مصطفیٰ کو بھی اپناتے جاؤ۔ یہ نعت مصطفیٰ پڑھنا، ادب مصطفیٰ کرنا، یہ اس کا بڑا مقام ہے۔ اس کا اتنا مقام ہے کہ آپ تصور بھی نہیں۔ لوگ کچھ کہتے ہیں نعتیں تم پڑھتے ہو، ادب کی بات کرتے ہو، سیرت کی بات نہیں، ہم سیرت کی بھی بات کرتے ہیں، ادب کی بھی بات کرتے ہیں۔ تم ادب مصطفیٰ کے مقام کے منکر ہو۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ادب سے جو مقام ملتا ہے کسی اور عبادت سے ملتا بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر گئے تھے، کوئی نماز پڑھی تھی؟ نہیں، نماز نہیں پڑھی، بلکہ حضور کے ادب کے اندر آپ کے روح آرام اور سکون بھیجنے کے لیے ڈنگ پہ ڈنگ کھائے، آپ کے چہرے کی انور کی تلاوت کرتے رہے۔ مقام کیا ملا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود کے اندر سرکار نے اپنا سر انور رکھا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ، جتنے ستارے اتنی کسی کی نیکیاں ہیں، کائنات کے اوپر جتنے ستارے ہیں، علماء فرماتے ہیں وہ جرمت سا جو نظر آتا ہے اس کے اندر کروڑ ہا ارب ہا ستارے ہیں، تو پوری دنیا کے اوپر کتنے ہوں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ سائنسدانوں، تم تو مشرق مغرب کے پیمانوں کو ماپ نہیں سکتے، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے مغرب کا بھی پتہ ہے، مجھے مشرق کا بھی۔ اور سرکار آج پوری دنیا کی باتیں کرنے والوں، یہ جھرمٹ کے اندر جو ستارے ہیں ان کو گن کر دکھاؤ، وہ کہتے ہیں ہم نہیں گن سکتے۔ پیارا مصطفیٰ کہتا ہے ایک خطے کی تو بات نہیں ہے، میں کائنات کی فضا کے اوپر جتنے بھی ستارے ہیں وہ میرے علم کے اندر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب کی اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں اتنی کی نیکیاں ہیں۔ تو نیکیوں کا تعلق کس کے ساتھ؟ تعلق دل کے ساتھ، غیر مری چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی۔ تو اللہ کے نبی نے یہ کہہ کر لوگوں کو بتا دیا، چاہے تم میرے سامنے ہو، چاہے مدینہ میں ہو، چاہے مکہ میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے زمین کے ذرات کے نیچے، چاہے آسمان کی بلندیوں کے اوپر ہو، جہاں کہیں بھی تم ہو، جو بھی اعمال صالح کرتے ہو، ان اعمال صالح کا علم مجھے ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اتنی نیکیاں تو عمر کی ہیں، اتنی نیکیاں تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ این حسنات ابی بکر، تو پھر میرے والد کی نیکیاں کہاں گئی؟ ان کے ذہن میں تو آیا میرے باپ کا نام لیں گے۔ سرکار نے فرمایا عمر کی اتنی نیکیاں، تو عرض کی یا رسول اللہ پھر ابو بکر کی نیکیاں کہاں؟ سرکار نے فرمایا جمیع حسنات، یاد رکھ لے اے میری رفیقہ حیات، عمر کی نیکیاں اگرچہ اتنی ہیں، لیکن یاد رکھنے کا حسنتن واحدتن من ابی بکر، عمر کی اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود بھی ابو بکر کی ایک نیکی کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔
ایک نیکی کو بھی وہ نیکی کون سی تھی؟ اے نعت مصطفیٰ پڑھنے والوں، اے چہرے مصطفیٰ کی باتیں کرنے والوں، اے چہرے مصطفیٰ، اس کے مصطفیٰ کے اندر رونے والوں، یہ وہ نیکی ہے جو تلاوت چہرہ مصطفیٰ کرنے کی وجہ سے ملی تھی۔ اور عمر کہا کرتے تھے، اے ابو بکر، میری زندگی کا سارا ساز و سامان تو لے لے، مجھے ایک نیکی غار کے اندر جو ملی تھی وہ مجھے عطا کر دو۔ آج کہتے ہیں ادب مصطفیٰ، یہ ہے نعت مصطفیٰ کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے بڑا فائدہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محفلوں کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے حبیب کی ہم نعت بھی پڑھیں اور اللہ کے حبیب کی سنت کو اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہمارا کریکٹر، ہمارا کردار بھی حضور کی سنت کے مطابق ہو۔ جب کوئی ہمیں دیکھے، جب کوئی ہمارے ساتھ لین دین کرے، کوئی کہے کہ یہ کوئی دیوانہ مصطفیٰ ہے، یہ کوئی عاشق مصطفیٰ ہے جس کی زندگی کے اندر کوئی فالٹ نظر نہیں آتا، جو کسی کو دکھ نہیں دیتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، یہ وصف اگر ہے تو غلامان مصطفیٰ کا ہی خاصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کے صدقے سے ہمارے تمام کے اوپر کرم نوازی مہربانی آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔